ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم ہفتے کے سوموار اور بدھ کے دن نیو سلیبس آف دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے جو ویڈیو بناتے ہیں اس میں ہم نصاب بتاتے ہیں ندوے کا۔ تو آج ہم پھر سمجھیے کہ نیو سلیبس آف دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تعلق سے اسی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم آپ کے سامنے اس سے پہلے والے کلاس میں اس سے پہلے جو کلاس کا جو ہم نے بتایا تھا نصاب، وہ 7 کلاس کا تھا، یعنی عالیہ ثانیہ۔ آج ہم جو بیان کریں گے اور آج جو ہم آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے وہ ہوگا عالیہ ثالثہ، یعنی کہ 8 کلاس۔ تو یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات یاد رکھیے گا، وہ یہ کہ عالیہ ثالثہ کے اندر جو طلبہ خصوصی اول، دوئم اور سوئم، جو طلبہ خصوصی سال سوئم میں پاس ہوتے ہیں وہ طلبہ جو ہے سمجھیے کہ خصوصی عالیہ ثالثہ میں آ کے شامل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ اور یہاں عالیہ ثالثہ اور عالیہ رابعہ تو 2 سال ادھر ہو گئے اور 3 سال ادھر ہو گئے۔ تو یہ سمجھیے کہ اس لیے ہم نے خصوصی سال سوم کا نصاب بتانے کے بعد ہم آپ کے ساتھ یہاں سے جو ہے سمجھیے کہ عالیہ ثالثہ کا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس عالیہ ثالثہ کے اندر خصوصی سال سوم کے کامیاب طالب علم جو ہے وہ عالیہ ثالثہ میں ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، اور یہ طلبہ عالیہ ثالثہ میں آ جاتے ہیں۔ تو ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے ریکویسٹ کر دیں کہ جو ساتھی ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، اور لائک کامنٹ ضرور کریں، اور کوشش یہ کیجیے کہ دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور پوری ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں السنۃ الثالثۃ العالیہ، یعنی کہ عالیہ ثالثہ۔ اب یہاں سے جو ہے سمجھیے کہ تفسیر قرآن ہی ہے، سورہ نساء ہے، سورۃ الانفال، سورہ توبہ، سورہ قاف سے لے کر سورہ من الجنۃ والناس تک ہے۔ یعنی سورہ نساء ہو گئے 4واں پارہ، سورہ انفال 9واں پارہ، سورہ توبہ 10واں پارہ، اس کے بعد سورہ قاف سمجھیے کہ 26 تک یہاں پہنچ گئے، اور سورہ قاف سے لے کے الی الناس تک، یعنی کہ پورا 30واں پارہ مکمل طریقے سے جو ہے عالیہ ثالثہ کے اندر جو ہے مکمل ہو جاتا ہے تفسیر قرآن۔ لیکن یاد رہے کہ ابھی تفسیر قرآن سورہ عالیہ ثالثہ میں مکمل نہیں ہوتا ہے۔ عالیہ رابعہ میں جو ہے سورہ بقرہ اور 1-2 سورۃ اور جو چھوٹ اس میں عالیہ ثالثہ میں جو چھوٹ گیا ہے اس کو عالیہ رابعہ میں مکمل کرایا جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہے سمجھیے کہ سورہ نساء ہے، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ قاف، اور اس سے لے کے سورہ قاف سے لے کے سورہ ناس تک، یہاں تک جو اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے اصول التفسیر، جیسا کہ ہم نے بتلایا تھا کہ تفسیر کے سمجھنے کے قواعد، اصول، قوانین، تو اس کے اوپر ایک کتاب ہے الفوز الکبیر۔ یہ کتاب ہے اصول تفسیر کے فن پر، جو اس کا نام الفوز الکبیر ہے۔ اس کے بعد ہے الحدیث، ابواب مختارۃ من جزء الاول، یعنی کہ مختارات یعنی چنندہ ابواب سے جو ہے جامع ترمذی کی پہلا حصہ، اور اس کے بعد وہ ابواب الجزء الثانی کاملا، یعنی جامع ترمذی کا پہلا حصہ اور دوسرا حصہ جو ابواب ہے اس کو مکمل طریقے سے کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث کی کتاب ہی ہے موطا للامام مالک، موطا امام مالک کی جو کہ حدیث کی کتاب ہے وہ بھی سمجھیے عالیہ ثالثہ کے اندر نصاب کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد ہے اصول الحدیث، جیسا کہ ہم نے بتلایا تھا کہ جیسا تفسیر کے سمجھنے کے بھی اصول و قواعد ہیں، قانون ہیں،
اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ایک اصول الحدیث لایا گیا ہے، جو حدیث کے قوانین ہیں، اصول ہیں، کیا ضوابط ہے، کیا ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزوں پر ایک مشتمل ایک کتاب ہے شرح نخبۃ الفکر۔ شرح نخبۃ الفکر جو ہے ایک کتاب ہے جو عربی کے اندر ہے، اس اصول و حدیث کے ٹاپک پر جو ہے، فن پر جو ہے کتاب ہے جی۔ اس کے بعد ہے الفقہ کتاب الہدایہ، یہاں پر جو ہے عالیہ ثالثہ میں جو ہے رابع حصہ ہے، چوتھا حصہ ہے جی۔ اس کے بعد ہے اصول الفقہ، فقہ کو سمجھنے کے اصول و قوانین جی۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ہر چیز کو سمجھنے کا ایک اصول ہوتا ہے، قوانین ہوتا ہے جی۔ جیسے آپ موبائل خریدتے ہیں تو موبائل خریدنے کے وقت ایک چھوٹی سی کتاب دیتا ہے کہ جو ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو دیکھ کے آپ جو موبائل چلا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے فقہ کو سمجھنے کے لیے بھی جو ہے اصول فقہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فقہ کے اصول، قوانین، ضوابط کیا ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بتلائی جاتی ہے۔ تو اصول فقہ کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے علم اصول الفقہ جی، سمجھ رہے ہیں، علم اصول الفقہ۔ اب آ جائیے الادب العربی کی کتاب۔ ادب عربی کے تعلق سے جو ہے، فن ادب کے تعلق، عربی ادب کے تعلق سے جو ہے شعراً ہے اور نثراً بھی ہے۔ من کتاب الادب العربی، کتاب الادب العربی ہے بین عرض و نقد جی، یہ للشیخ محمد الرابع حسنی ندوی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد ہے الحماسہ دین الحماسہ لابی تمام، دیوان الحماسہ جو ہے کتاب ہے، یہ جو ہے سمجھیے کہ یہ جو ہے شعراً ہے۔ اب دیوانہ حماسہ میں جو ہے شعر و شاعری کتاب ہے، اور الادب العربی جو ہے یہ سمجھیے کہ نثراً ہے، جو مکمل طریقے سے جو ہے سمجھیے کہ ایک ادب کی کتاب ہے، بہت اچھی، سمجھیے کہ اچھے اچھے واقعات، اور ادب عربی کے تعلق سے دیکھی جائے تو کتاب بہت اچھی ہے۔ اس کے بعد ہے التعبیر۔ تعبیر کا مطلب ترجمہ اور کتاب موضوعات، یعنی کہ کہیں سے بھی اٹھا کے آپ کو کوئی ٹاپک دے دیا عربی کے اندر اور اس کا آپ ترجمہ کر کے لائیے، یا کوئی اردو کوئی ٹاپک دے دیا مضمون اور اس کو جو ہے آپ بنا کے لائیے، یہی ہوتا ہے اس کے اندر جی۔ اب ایک چیز ہے علم الفرائض، یہ سب سے اہم ہوتا ہے، یعنی کہ الحقوق متعلقہ بترک المیت، یعنی جو میت جو ہے ان کے جو وارثین ہیں ان کے اندر کتنے حصے تقسیم ہوں گے، کہ کتنے مال جو ہے ڈیوائیڈ ہوں گے، یہ ساری چیزیں علم الفرائض کے اندر بتلا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر یہی ساری چیزیں بتلائی جاتی ہیں کہ کس کا کتنا مال ہوگا، اور میت کے جو مال جو ترکہ ہے، جو چھوڑ کے گئے ہیں، تو اس کے اندر کس کو، بہن کو، بیٹی کو، بھائی کو، کس کو کتنا ملے گا نہیں ملے گا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بتلائی جاتی ہیں جی۔ تو اس کتاب کا نام ہے کتاب السراجی۔ سراجی ایک کتاب ہے جس کے اندر سمجھیے کہ بہت ہی پیچیدہ اور بہت ہی مشکل ایسے سوالات ہیں، اور ایسے اس کے اندر جو ہے خاص طور سے وارثہ میت کے جو مال ترکہ ہے اس کو کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سمجھیے کہ بہت ذہین اور بہت دماغ اس میں کھپانا ہوتا ہے، بہت ٹائم لگانا ہوتا ہے اس میں، تب جا کے انسان سمجھتا ہے کہ ہاں میت کا جو ترکہ اس کو کتنا حصہ کیا جائے گا، کہ اس کو کتنا دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا۔ بہت مشکل بھی ہے اور سمجھنے والوں کے لیے بہت آسان بھی ہے۔ تو سراجی کتاب ہے، علم الفرائض کے تعلق سے اس کے اندر بتلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے العقائد والفرق، عقائد اور اس کے اندر کیا فرق ہے نہیں ہے، اس کے اندر بھی جو ہے سمجھیے کہ ایک کتاب ہے الضالۃ القدیمۃ الموجودۃ والحدیثہ فی تعریف الفرق۔ تو یہ بھی سمجھیے کہ کتاب ہے، کتاب کے نام سے ایک سمجھیے کہ یہ اس کے اندر عقائد اور اس کے درمیان کیا فرق ہے نہیں ہے اس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللغۃ الانگلیزیہ والاردویہ علی مستوی السنۃ الثالثۃ عشرہ فی کلیۃ رسمیۃ،
جی اس کے بعد المعلومات عامہ، الاقتصاد، یعنی کہ معلومات عامہ جو اس کے اندر الگ سے ٹیچر آتے ہیں اور وہ معلومات عامہ جنرل نالج بہت ساری چیزیں بتلاتے ہیں۔ اب آ جائیے مطالعے کی کتاب، کہ مطالعہ آپ کو اختیاری کرنا ہوتا ہے خارجی وقت میں۔ تو سب سے پہلی کتاب ہے الی الاسلام من جدید، للشیخ ابی الحسن علی حسنی الندوی صاحب کی کتاب ہے، اور اس کے بعد ہے من رواعی حضاراتنا، اس کے بعد التاریخ الاسلامی من دخول المسلمین فی الہند الی نہایت حکمہ، اس کے بعد الجغرافیۃ الاسلامیہ، اس کے بعد جزیرۃ العرب، اس کے بعد الاسلام الممتحن، اور اس کے بعد جو ہے آخر میں الجزء التاسع والعشرین من القرآن، قرآن کا جو ہے آخری حصہ جو ہے 10 صورتیں 10 یا 19 صورتیں جو ہیں یاد کر کے سنانے ہوتے ہیں عالیہ ثالثہ کے اندر۔ اس کا حفظ باضابطہ کرایا جاتا ہے، اور یہ طلبہ جو ہے جو طلبہ غیر حافظ ہیں ان کی بات ہم کر رہے ہیں، جو طلبہ غیر حافظ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے سمجھیے کہ 19 یا 20 صورتیں جو ہیں یاد کر کے وہ یاد کرتے ہیں، اور سالانہ کے آخر میں یعنی آخر سال میں جو ہے ان کا باضابطہ امتحان ہوتا ہے الگ سے، اس کے بھی نمبر ملتے ہیں۔ تو جو طلبہ سمجھیے کہ عالیہ ثالثہ میں ہیں یا جانے والے ہیں تو ان کو ابھی سے جو ہے سمجھیے کہ صورت یاد کرنے کی صورت یاد کر لیجئے، ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے تاکہ سالانہ میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ جی تو اتنی ساری کتابیں تھیں عالیہ ثالثہ کے اندر۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات اور کتاب کے تعلق جو باتیں ہم نے رکھی ہیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہو ندوے کے تعلق سے، نصاب کے تعلق سے اور کلاس کے تعلق سے، کسی بھی تعلق سے کوئی سوالات ہو تو آپ ضرور ہمیں کامنٹ کریں، اور ہم آپ کے سوالات کی جو ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے سوالات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اور پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ چلیے ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔